وہ صرف بے ہوش نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ 15 دن اسے ہاسپٹلائز رکھا گیا۔ گھر آنے کے بعد بھی اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ کسی نے بات کی تو دل چاہا جواب دے دیا ورنہ خاموشی، لیکن جہاں کہیں بات کرتے ہوئے کسی نے اسے ہاتھ بھی لگا دیا تو وہ چیخنا شروع کر دیتی تھی۔ چھوڑو مجھے، دور ہو جاؤ، مت چھو مجھے۔ تائی امی اس کی چیخوں پکار پر بڑھائی، توبہ ہے بھائی، یہ تو ادھم مچا دیتی ہے۔ خدا کا خوف کرو شیریں، پتہ نہیں بچی کس کیفیت سے گزر رہی ہے، کیا ہوا ایسے جو ایسی ہو چکی ہے۔ تایا جی کی آواز اندیشوں سے لرز گئی۔ انہیں ایبک نے اس کی بے ہوشی کی اطلاع دی تھی اور ہسپتال والوں کے مطابق اسے ہسپتال میں بھی وہی لایا تھا۔ سمانہ نے بتایا کہ وہ اسی کے ہاں گئی تھی۔ ان کی اطلاع کے مطابق تو ساری فیملی امریکہ گئی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب وہ گھر میں اکیلا تھا۔ خدا نہ خواستہ اس نے اسے کوئی نقصان، وہ یہ سوچ کر ہی کام سے گئے تھے۔ ہونے والے داماد کا ان کی بھتیجی کے ساتھ کوئی بھی غلط حرکت کرنے کا مطلب دو طرفہ تباہی تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ، کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف فرما دے اور مجھے میرے بھائی کے سامنے روز آخرت سرخرو رکھنا۔ البتہ سمانہ نے ایبک سے پوچھا تھا کہ ہانیہ تو اس کی طرف آئی تھی، پھر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ اس حال کو پہنچ گئی؟ تو اس نے سرد مہری سے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ ایبی ڈارلنگ، آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے سکتے ہیں؟ ایبک ڈنر کے بعد ٹیبل سے اٹھا تو اس کی مام نے پکار کر پوچھا، شیور مام؟ اوکے بیٹا، آپ میرے کمرے میں آ جائیے۔ وہ ان کے ساتھ ہی ان کے بیڈ روم میں آ گیا۔ ڈیڈ اس وقت کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ وہاں ماں کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ بیٹے، آپ کی اور سمانہ کی کیا مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے کوئی؟ نو مام، بس یوں ہی اس نے مجھے تھوڑا سا ڈس ہارٹ کیا تھا۔ اس نے شانو کو لاپرواہی سے جنبش دے کر کہا۔ اوکے، کیا اس نے آپ سے سوری نہیں کہا؟ مام، میں نے اسے موقع ہی نہیں دیا۔ پھر وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور کہا، بیٹے سمانہ سے میری بات ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہانیہ سے متعلق کسی بات پر آپ اتنے ناراض ہو گئے ہیں کہ آپ کا ریلیشن تو سمانہ سے ہے نا؟ ہانیہ سے تو نہیں۔ پھر ہانیہ کی وجہ سے سمانہ سے ناراض ہونا کچھ ٹھیک تو نہیں۔ وہ بالکل خاموش تھا ان کی باتیں سن کر۔ وہ کچھ دیر اس کو پھر دیکھتی رہی اور بولی، بیٹے آپ کو اور سمانہ دونوں کو اپنا ٹیمپرامنٹ انکریز کرنا چاہیے۔ اب اگر ہانیہ اتنی بیمار نہ ہوتی تو آج کل میں آپ دونوں کی شادی کے دن طے ہو رہے ہوتے۔ اس بات پر اس نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ بولا، مگر اب بھی کچھ نہیں تھا۔ اور بیٹا سمانہ بتا رہی تھی کہ ہانیہ کے بیمار ہونے کا بھی آپ سے کوئی تعلق ہے۔ وہ سمانہ کی طرف سے معذرت کرنے یہاں آئی تھی اور اس کے بعد وہ ہسپتال پہنچ گئی۔ ایک بم تھا جو انہوں نے ایبک کے اعصاب پر دے مارا تھا۔ بیٹے، آپ نے کیا اسے مینٹلی ٹارچر کیا تھا یا فزیکلی؟ سمانہ نے کیسے یہ سب کہہ دیا؟ اس نے ہانیہ سے پوچھا ہے یا اسے میرے ساتھ دیکھا ہے؟ وہ اپنی ماں کی بات سن کر بھڑک اٹھا تھا۔ رضیہ اور شاہد نے تو دیکھا ہے اسے یہاں آتے ہوئے اور آپ کے بیڈ روم میں جاتے اور اسے بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر باہر لے جاتے۔ انہوں نے سب دیکھا ہے۔ ایبک کے ڈیڈ ہمیشہ سے موم کی صلاحیتوں کے معترف تھے کہ وہ بہت ٹھنڈے مزاج کے ساتھ یوں معاملات کو ہینڈل کرتی تھی کہ آہستہ آہستہ گھیر کر اس پوائنٹ پر لے آتی تھی کہ کوئی راہ فرار نہیں چھوڑتی تھی۔ ایبک تو سانس لینا بھی بھول گیا تھا۔ اس کی ماں نے اسے پوچھا، بیٹا کیا کیا تھا آپ نے اس بچی کے ساتھ کہ وہ اب نارملٹی کی لمٹس کو بھی کراس کر چکی ہے؟ اس بار ان کے لہجے سے برہمی چھلک رہی تھی۔ میں ہمیشہ پراؤڈ فیل کرتی رہی کہ میرے بچے آج کل کی کسی برائی میں ملوث نہیں ہیں، نہ اسموکنگ کرتے ہیں، نہ ڈرنک، نہ کسی قسم کی کوئی گرل فرینڈز ہیں، لیکن یہ سب تو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ نے ہر لمٹ کو کراس کیا ہوا ہے۔ میں ان ماؤں میں سے نہیں ہوں جو اپنے بچوں کی غلطیوں پر پردے ڈال کر انہیں شہ دیتی ہیں۔ آپ نے یہ غلطی نہیں بلکہ گناہ کیا ہے اور اس کے لیے آپ کو پے کرنا پڑے گا بیٹا۔ موم، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔
اس کی بات سن کر اس کی ماں کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اوکے، پھر مجھے یہ بتاؤ کہ وہ بے ہوش کیوں ہوئی اور اسے نروس بریک ڈاؤن کیوں ہوا؟ اب کی بار وہ خاموش ہوا تو وہ بولی، اس بار کی خاموشی سے میں کیا سمجھوں؟ موم، آپ ہرٹ ہوئیں اس کے لیے سوری، لیکن میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ ٹرسٹ می موم، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ شرمندگی محسوس کرنے، ورنہ مجھے اس پر اتنا غصہ تھا کہ… ہانیہ پر غصہ؟ اس پر کس بات کا غصہ ہے بیٹا؟ موم، وہ مجھے شروع سے ہی بہت اچھی لگتی تھی۔ میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتانے کا سوچا، لیکن بوبی کی شادی میں آپ سب کو ایک ساتھ اتنی پسند آئی کہ سب نے فرداً مجھے اس سے شادی کا مشورہ دیا۔ انہی دنوں سمانہ اور اس کی ممی نے مجھ سے مل کر اس کی بے راہ روی کا بتایا کہ اس کے تو بہت سارے بوائے فرینڈز ہیں۔ اپنے حسن سے وہ ہر کسی کو دیوانہ بنا لیتی ہے۔ وہ جاب بھی اس لیے کرتی ہے کہ نئے شکاروں کو پھانس سکے۔ سمانہ کا بھائی ارسم بھی اس کے ساتھ انوالو ہے، جبکہ ارسم کے ساتھ تو بہت زیادہ اٹیچ ہے وہ۔ میں نے اپنے آپ کو بہت روک کے رکھا ہوا تھا، ورنہ اپنے جذبات کی توہین پر میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اس دن سمانہ کی طرف سے معذرت کرنے کے لیے خود ہی آ گئی۔ اسے نہیں آنا چاہیے تھا موم، کیونکہ مجھے اس پر اتنا غصہ تھا کہ اگر وہ بے ہوش نہ ہو جاتی تو میں واقعی آپ کے سامنے آنے کے قابل بھی نہ رہتا، کیونکہ میرے غصے نے میری عقل بھی چھین لی تھی اور آپ کا سامنا کرنے کا خیال بھی۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری موم۔ اچھا بیٹے، اس کا سامنا کرنے کا کوئی خیال نہیں آیا کہ وہ خدا نہ خواستہ اسے کچھ ہو جاتا، یا وہ جس کیفیت میں اب ہے اس میں ہوتی تو کیسے فیل کرتے، یا کہیں غائب ہو جاتے؟ رومیسا کے چپتے لہجے پر اس نے سر جھکا لیا، اور پھر کتنی ہی دیر یہ اذیت ناک خاموشی چھائی رہی جسے رومیسا نے ہی توڑا تھا۔ بیٹا، یہ کس قسم کی پسندیدگی تھی کہ کسی نے بہکایا اور آپ بہک گئے؟ آپ کے دل نے تو گواہی نہیں دی کہ وہ کیسی لڑکی ہے۔ میں نے تو ایک نظر میں ہی دیکھ لیا تھا کہ وہ بہت معصوم ہے۔ بوبی کی بارات والے دن اس نے صرف ایک دفعہ میرے سامنے آپ کی طرف دیکھا، اور اس کی آنکھوں سے چھلکتی محبت نے مجھے اس کا دیوانہ بنا دیا۔ اتنی حسین بچی اور میرے بیٹے سے محبت کرے اور میرے دل میں نہ اترے۔ آپ کے ڈیڈ نے مجھ سے کہا کہ اس بچی کو ایبی کے لیے ریزرو کر لیں، کیونکہ ایبی بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ محبت تو خود ایک گواہی ہے اور اپنے وجود کا خود پتہ بتا دیتی ہے۔ یہ محبت تو تھی ہی نہیں، یہ تو صرف آپ کے وقتی جذبات تھے۔ اگر وہ خدا نہ خواستہ ایسی لڑکی ہوتی بھی تو وہ آپ کے ساتھ کسی رشتے میں جڑی ہوئی تو نہیں تھی نا کہ آپ اس سے بے وفائی کا انتقام لیتے پھرتے۔ صرف شک کی بنیاد پر آپ نے اپنا اعتماد بھی کھو دیا، وہ اعتماد جس کے سہارے وہ آپ کے بیڈ روم تک چلی آئی تھی۔ وہ اعتماد ٹوٹا تو وہ خود بھی ٹوٹ گئی۔ بلال صاحب بتا رہے تھے کہ سوتے میں سے چیختی ہوئی اٹھ جاتی ہے، کوئی کندھے پر ہاتھ رکھتے تو اتنا چیختی چلاتی ہے کہ وہ لوگ بلا وجہ اس کے پاس بھی نہیں جاتے۔ اسے مسلسل ٹرینکولائزر پر رکھا جا رہا ہے۔ اس کی سو کالڈ بے وفائی پر آپ کو زیادہ اذیت ہوئی تھی یا وہ زیادہ اذیت میں ہے؟ اس کی ماں سخت ملال میں گھری ہوئی تھی۔ بیٹے، آپ کیا سمجھتے ہیں بلال صاحب اور ان کی فیملی کو کچھ معلوم نہیں ہوا؟ انہیں سب پتہ چل گیا ہے کہ اس دن آپ اکیلے گھر میں تھے اور اسے اسپتال بھی آپ نے ہی پہنچایا، تو اس کی حالت کی وجہ بھی خود بہت معلوم ہو چکی ہے۔ وہ حفظ مراتب میں چپ ہے، ورنہ ایسے لڑکے کو داماد بنا کر انہیں کون سی خوشی مل جائے گی جو انہی کے گھر کی دوسری لڑکی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کر چکا ہو۔ اب کی بار ایبک کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا تھا۔ ایبک بیٹے، اب صرف ایک صورت ہے۔ اس کی طبیعت کے بحال ہونے کے بعد آپ میرے ساتھ چلیں گے اور ان کے گھر اور سب کی موجودگی میں ہانیہ سے معافی مانگیں گے۔ نہ صرف معافی بلکہ اعتراف بھی کریں گے کہ اس سارے معاملے میں صرف آپ قصوروار ہیں اور وہ بچی بالکل بے گناہ ہے۔ ایبک دم بخود ماں کی شکل دیکھ رہا تھا۔ موم، اتنی سخت سزا؟ ہاں بیٹے، اگر منظور کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں سمجھوں گی کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ ہے بوبی۔ آپ سے میرا پھر کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ موم، کیا آپ مجھے ڈس آن کر رہی ہیں؟ نہیں، ابھی مجھے آپ کے جواب کا انتظار ہے۔ اس کی ماں بڑے ٹھنڈے لہجے میں سخت بات کہتی تھی۔ اوکے، آپ جب کہیں میں ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ اس کے ایک دم مان لینے پر ان کے دل کو کچھ ہوا، مگر یہ وقت کمزوری دکھانے کا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب آپ آرام کریں۔ گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ موم۔
وہ چلا گیا تو کتنے ہی آنسو ان کی آنکھوں سے چھلک گئے تھے. کتنی مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا تھا ایبک نے انہیں اور خود کو بھی. اپنے کمرے میں آخر وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا تھا. دل پر رکھا بوجھ مزید بڑھ گیا تھا. ندامت و شرمندگی کا بوجھ. وہ تو پہلے ہی ضمیر کی ملامت کا شکار رہتا تھا. موم کی باتوں نے اسے مزید نادم کر دیا تھا. اپنے ہی الجھنوں میں سے اسے علم ہی نہیں ہوا کہ موم کس طرح ان سے رابطے میں ہے اور ہر چیز ان کے علم میں ہے. اس شام وہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے بستر میں ہی تھا جب شاہد نے آ کر اسے ہانیہ کی اطلاع دی تھی. شاہد کی بات سن کر وہ حیران رہ گیا تھا کہ ہانیہ اور اس کے گھر. شاہد نے اسے بتایا کہ سر مسز ہانیہ آئی ہیں اور آپ سے ملنا چاہتی ہیں. کتنی ہی دیر تک ایبک کو یقین نہیں آیا تھا کہ وہ یہاں کیسے آ سکتی ہے. پھر اس نے کمبل اتارا اور بستر سے باہر نکل آیا. اوکے شاہد، آپ انہیں یہاں لے آئیں، میں تب تک فریش ہو جاتا ہوں. شاہد کے چہرے پر اترتی حیرت کو نظر انداز کرتا وہ واش روم میں چلا گیا تھا. فریش ہو کر آیا تو دستک دے کر وہ اندر آئی ہوئی تھی. گلابی لباس، خود بھی گلابی گلابی سی رنگت، کتنی پیاری، کتنی معصوم نظر آنے والی، اور اندر سے کتنے کالے دل والی. ایسی ایکٹنگ کرتی ہے کہ شبہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس کریکٹر کی مالک ہے. اس کے بخار کا علم ہونے پر تو وہ اتنی بے چین ہوئی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے ٹیبلٹس اسے کھلا کر ہی جاتی. وہ دل ہی دل میں اس کی اداکاری کو سراہ رہا تھا. وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا تو اس کی خوبصورت قربت اسے بہکانے لگی. وہ جو چاہ رہا تھا کہ اس کا ماحول تو خود بہت بن رہا تھا، سو وہ مزید بہکتا گیا. جبکہ وہ ہراساں ہو کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر تھی تو ایک نازک سی لڑکی. آخر تھک کر ہار گئی. وہ جیسے ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی، ایبک کا بھی سارا نشہ ہرن ہو گیا. اس کے گال تھپ تھپ آئے، منہ پر پانی کی چھینٹیں مارے، لیکن بے سود. اور پھر بے اختیار اسے اٹھا کر اس نے گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال لے آیا. اور جب ڈاکٹر نے اس کے نروس بریک ڈاؤن کا بتایا تو اس کے اپنے حواس جاتے رہے. اس نے بلال صاحب کو اطلاع دی اور جب تک وہ نہیں آگے وہ وہیں رکا رہا. بلال صاحب بار بار یہی پوچھتے رہے کہ اسے ہوا کیا ہے. اس نے اس سے کہا، انکل آپ خود ہی ان سے پوچھیے گا. پھر وہ وہاں سے آ گیا اور جب تک وہ ہوش میں نہیں آئی وہ ارسم سے اس کی خیریت پوچھتا رہا. زندگی اتنی بری اور اتنی مشکل ہوگی کہ اسے گزارنا ایک عذاب بن چکا تھا اس کے لیے. جو سزا وہ ہانیہ کو دینے لگا تھا وہ خود اس کے اپنے کے لیے ہی سزا بن چکی تھی. موم نے صحیح کہا تھا کہ اس نے اس کے بعد کا نہیں سوچا تھا. وہ اسے دور سے دیکھتا تو بے خود ہو جاتا تھا. اسے چھو کر تو اس نے اپنے آپ کو ایک امتحان میں مبتلا کر لیا تھا. اپنا کمرہ جو اسے جنت لگتا تھا وہاں آنا ہی اس کے لیے ایک اذیت بن گیا تھا، کیونکہ ہر طرف ہانیہ ہی ہانیہ نظر آتی تھی. مسکراتی، جھجکتی، روتی، تڑپتی، ایک دم بے جان ہو کر اس کی باہوں میں جھولتی ہوئی ہانیہ. اس کی خوبصورت آنکھوں میں کتنی بے یقینی تھی کہ ایبک اس حد تک بھی جا سکتا ہے. اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا. اسی بے یقینی میں اس نے بے ہوشی کی غار میں اتار دیا تھا. ایبک کا سارا غصہ، ساری نفرت اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی، اور ایک پچھتاوا تھا جو اسے جینے نہیں دیتا تھا. اس نے اپنے جیب سے سیل فون نکالا اور گیلری آپشن میں جا کر اس کی تصویر اپنے سامنے کر لی. جھیمپی سی، شرمائی سی، لیکن بہت خوبصورت بھی. وہ روز رات کو اس تصویر کو دیکھا کرتا تھا. وہ انتہائی دل فریب نقوش جنہیں اس نے چھو کر محسوس کیا تھا. اور اب اس نے فون بند کیا اور سائڈ ٹیبل کے دراز سے نیند کی گولیاں نکالی اور 2 گولیاں ایک ساتھ پانی کے ساتھ نکل لی. اس کے کانوں میں اس کی ماں کی آواز گونجی کہ ہانیہ کو ٹرینکولائزر پر رکھا جا رہا ہے. ایک غمگین مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلی تھی. وہ 3 ہفتوں سے ٹرینکولائزر ہی لے رہا تھا، ورنہ اسے لگتا تھا کہ اس کے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی. اس نے نائٹ سوٹ پہنا اور آ کر دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا، اور جب تک نیند سے آنکھیں بوجھل نہیں ہو جاتی تھی وہ بیڈ پر نہیں جاتا تھا. بیڈ کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، ورنہ ہانیہ پھر سے اس کے حواسوں پر سوار ہو جاتی. اس نے اپنی آستین پلٹی. بازو پر ابھی بھی ہلکا سا نشان تھا. اس نے انگلی سے اس نشان کو چھوا تھا. My love, my sweetheart ہانیہ, I'm extremely sorry.
وہ آہستہ آہستہ بولا اور دونوں ہاتھوں سے بالوں کو پیچھے کیا اور ہاتھ پیچھے گدی سے باندھ لیے۔ صوفے کی پشت پر سر ٹکائے وہ چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی ماں کی بات یاد آئی کہ آپ کو سب کے سامنے معافی مانگنی ہوگی ایبک۔ وہ جھرجھری لے کر سیدھا ہو گیا۔ یا اللہ مجھے حوصلہ دے اور مجھے معاف کر۔ دعا مانگتے مانگتے اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگی اور وہ وہیں صوفے پر ہی سو گیا تھا۔ دوسری جانب بہت آہستہ آہستہ مگر بتدریج ہانیہ کی ذہنی حالت بہتر ہونے لگی۔ 2 بار اس سے ملنے کے لیے رومیسا آنٹی آئی تھی۔ نرمی سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی اور وہ بہل بھی سی گئی کیونکہ ان کی وہ بہت عزت کرتی تھی۔ وہ تھی بھی اتنی ہی اچھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، مگر ایبک کی ماں بھی تھی۔ بے شک ایبک نے اسے پاگل پن کی سرحدوں تک پہنچا دیا تھا، لیکن اس نے اس سے سچ مچ محبت کی تھی اور اس سے وابستہ ہر رشتہ اسے بہت عزیز تھا۔ مومنہ بھی اس سے ملنے آئی تھی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے اچانک کہا، سر ایبک اسکاٹ لینڈ گئے ہوئے ہیں اور جانے سے پہلے مجھ سے تمہارے متعلق پوچھنے آئے تھے۔ اب تو تم کافی بہتر ہو، آفس آؤ گی نا؟ میں تمہیں بہت مس کرتی ہوں اور سر ایبک بھی۔ شٹ اپ مومنہ، وہ سمانہ کی فیانسی ہیں۔ اوہو سوری یار، میں تو بھول گئی تھی۔ مومنہ نے فوراً معذرت کی تھی۔ اٹس اوکے، وہ آہستہ سے بولی۔ سر پر جیسے کوئی وزن آ گرا تھا، وہ آنکھیں مون کر لیٹ گئی۔ مومنہ کو شاید کبھی اپنے کہے پر اتنا افسوس ہوا ہو جتنا اب ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے ہانیہ کے کچے زخم کریدے تھے۔ وہ اس کے تصور کو جھٹک جھٹک کر تھک چکی تھی، مگر وہ تو اس کے اعصاب پر اتنا حاوی تھا کہ سوتی تو خواب میں اور جاگتی تو سوچوں میں، ارد گرد وہی نظر آتا تھا، وہی محسوس ہوتا تھا۔ اپنا آپ اس کے بازوں کے حصار میں، اس کے وجود کی خوشبو میں گھیرا ہوا لگتا۔ اپنے چہرے کے ہر نقش پر اس کے ہونٹوں کا دہکتا ہوا لمس اس کی بے چینی کو سوا کر دیتا۔ وہ رگڑ رگڑ کا منہ دھوتی مگر اس احساس سے پیچھا نہ چھڑا پاتی۔ وہ تو سمانہ کی امانت تھا، پھر اتنی بد دیانتی۔ وہ خود کو سمانہ کی مجرم سمجھتی تھی۔ نماز پہلے بھی پڑھتی تھی مگر اب اتنی باقاعدگی سے اب ہی پڑھنے لگی تھی۔ بس وہی لمحات تو ہوتے تھے جب وہ اس کیفیت سے آزاد ہو پاتی تھی، ورنہ تو اسے لگتا تھا کہ اس کے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ اس وقت بھی وہ عصر کی نماز ادا کر رہی تھی جب اس کے سیل فون پر بیل ہونے لگی۔ نمبر نیا تھا، اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر اٹینڈ کر لیا۔ ہیلو۔ جواباً خاموشی تھی۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر حیرت سے دیکھا اور پھر کان سے لگا کر بولی، ہیلو، کیسی ہیں آپ ہانیہ؟ دوسری جانب ایبک تھا۔ ہانیہ کو جیسے فون نے کرنٹ مارا تھا۔ اس نے فوراً فون دور پھینک دیا۔ ایک ماہ بعد اس کی آواز نے اس پر وہی اثر کیا تھا جو 1 ماہ قبل اس کے عمل نے کیا تھا۔ وہ پوری کی پوری کانپنے لگی۔ اس نے تو سم ہی چینج کر دی تھی، پھر اس نے یہ نیا نمبر کس سے لیا؟ وہ کچھ دیر خود پر قابو پاتی رہی، پھر فون اٹھا کر اس نے آف ہی کر دیا۔ اور پھر اس کے کچھ دن بعد کی بات ہے جب رومیسا ان کے گھر آئی اور بہت محبت سے اسے اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کرنے لگی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ نہیں آنٹی پلیز، میں نہیں جا سکتی۔ بیٹے پارک تک چلنا ہے۔ سبک بھی بہت اصرار کر رہی ہے، چلیں بیٹا، تھوڑا سا دل بھی بہل جائے گا۔ تایا جی نے بھی کہا کہ بیٹی چلی جاؤ، فریش ہو جاؤ گی تھوڑا۔ پھر وہ کپڑے تبدیل کر کے ان کے ساتھ چلی آئی۔ پارک میں بینچ پر بیٹھ کر رومیسا نے اپنے سیل فون پر نمبر پش کیے۔ اوہ سبک نے فون ہی بند کیا ہوا ہے، میں اسے بلا کر لاتی ہوں، وہ کینٹین میں ہوگی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے بینچ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ مان اسے اپنے برابر کسی کو موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ساتوں آسمان اس کی نگاہوں میں گھوم سے گئے۔ ایبک اس کے برابر بیٹھا اس کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی مگر ایبک نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے دوبارہ بیٹھا لیا اور پوچھا، کیسی ہو آپ ہانیہ؟ ہانیہ نے ہونٹ بیچ لیے تھے۔ کیا بہت ناراض ہے مجھ سے؟ وہ بہت نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ ہانیہ نے رخ پھیر لیا اس سے۔ ہانیہ، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔
مگر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی سر. پلیز ہانیہ، میں اس سب کے لیے سوری کر رہا ہوں. میں نے مام سے ریکویسٹ کی کہ وہ میری کسی طرح آپ سے بات کروا دیں تاکہ میں آپ سے ایکسکیوز کر سکوں. اچھا، آپ لوگوں کو تو دھوکہ دینے کی عادت ہے. آپ ہوں یا آپ کی والدہ. دماغ تو میرا خراب ہے جو ہر بار یقین کر کے ساتھ چلی آتی ہوں. اس کا لہجہ اگرچہ تلخ تھا تو الفاظ اس سے بھی سواتر. ایبک کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. وہ بولا، ہانی آپ سب کچھ کہہ سکتی ہیں لیکن صرف مجھے، میری موم کو نہیں. آپ کی وجہ سے ہی ہمیں ملوانا چاہتی تھی. وہ مجھ سے ناراض ہیں، ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی. ان کا خیال ہے کہ میں آپ سے معذرت کروں تاکہ آپ کا کانفیڈنس بحال ہو جائے، تو اس لیے میں آپ سے سوری کر رہا ہوں. یعنی وہ ماں کی ناراضگی دور کرنے کے لیے اسے منا رہا تھا. ہانیہ کے دل پر لگے زخموں میں سے ایک نیا زخم یہ بھی صحیح. اس نے اٹھ کر تھکے تھکے قدموں سے باہر کی جانب جانے کے لیے قدم بڑھائے. ہانیہ رکیں پلیز. اس کی بات پر وہ رک گئی. جانے اب وہ کون سا چرکا لگانا چاہتا تھا، وہ یہ بھی دیکھ لینا چاہتی تھی. وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں، اور جس سے محبت ہو جائے اسے تو یہ علم ضرور ہوتا ہے. بہرحال میں آپ سے اعتراف کرتا ہوں کہ میں آپ سے کل بھی محبت کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا. پہلی دفعہ اظہار بھی کیا تو کس طرح؟ ہانیہ کی آنکھیں جھلملا سی گئی. وہ تو کہہ کر ایک دم پلٹ کر وہاں سے چلا گیا، لیکن ہانیہ وہیں بینچ پر دوبارہ بیٹھ گئی تھی. جب وہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھا کرتا تھا یا جب دیر ہو جانے کے احساس سے اسے گھر چھوڑ کر آتا، تب اس کا دل کتنا خوش امید ہو گیا تھا. بیبرک کی شادی میں ایبک کی والہانہ نظروں نے اسے یقین دلایا تھا کہ جذبات دونوں طرف یکساں ہیں، آگ دونوں طرف لگی ہے. پھر کیا ہوا کہ وہ دن بدن بدلتا چلا گیا. دکھ تو اسے بہت ہوا، شکوہ بھی اسے ہونا چاہیے تھا، مگر اسے تو صبر کی عادت تھی. سو اپنے سارے جذبات کا خون ہوتے دیکھ کر وہ چپ ہو گئی. شکایت کرتی بھی تو کیا کرتی؟ ایبک نے کون سا اس سے وعدے کیے تھے؟ حالانکہ یہ تو وہ جذبات تھے جس کے لیے اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ سیمانہ کے ساتھ منگنی کے بندھن میں بن گیا. آئے دن اس کے ساتھ گھر آتا یا اسے ساتھ لے کر ہوٹلنگ آؤٹنگ کرنے چلا جاتا. وہ کس اذیت میں مبتلا ہو جاتی تھی یہ تو وہی جانتی تھی. اور اس دن جب وہ سیمانہ کے کہنے پر ایبک کے گھر گئی اور جو کچھ وہاں ہوا اس میں وہ خود کو ہی قصوروار گردانتی تھی. وہ ایک غیر مرد کے بیڈ روم میں کیا سوچ کر چلی گئی، جبکہ گھر میں کوئی دوسرا فرد موجود بھی نہ تھا سوائے ملازمین کے جو اپنے مالکوں کے کسی کام میں مداخلت نہیں کر سکتے. ایبک نے جو کچھ کہا وہ تنہائی میں مرد عورت کے درمیان موجود شیطان لعین کرواتا ہے. اب جب کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلبگار تھی تو ایبک نے اسے پھر سے ڈسٹرب کر دیا تھا. ہانیہ ڈارلنگ، کیا کچھ ریفریشمنٹ لیں گی آپ؟ ایبک کی ماما کی آمد کا اسے علم ہی نہیں ہو پایا تھا. اس وقت سیبک بھی ان کے ساتھ ہی تھی. نہیں آنٹی، مجھے ابھی گھر جانا ہے. اچھا، آج میرے ساتھ میرے گھر چلیں. نہیں آنٹی، میں گھر جانا چاہتی ہوں. ہانیہ، کیا آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ ان کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ وہ چپ رہ گئی. انہوں نے اپنا بازو اس کے گرد پھیلایا اور باہر لے آئی. سبک بھی چپ چپ سی تھی. ان کے گھر کو دیکھتے ہی ہانیہ پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی. ہانیہ گھبرائیں مت، میرے روم میں چلتے ہیں. سبک آپ اپنے کمرے میں جائیں، ابھی ہانیہ یہیں رہیں گی. وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، ریلیکس ہو کر بیٹھے، میں چائے منگوا لوں. انہوں نے انٹرکام پر چائے کا آرڈر دیا اور پھر اپنے فون سے مختصر بات کی. ہانیہ میرے روم میں آئیے گا. پھر مسکراتی ہی اس کے پاس آ بیٹھی. ان کے ڈیڈ تو رات تک نہیں آنے والے، آپ ایزی ہو کر بیٹھے. اسی اسنا میں دستک ہوئی تو دروازہ کھلا اور ایبک اندر داخل ہوا. ہانیہ کا رنگ اسے دیکھ کر فوراً بدل گیا. ظاہر سی بات ہے کہ فون انہوں نے ایبک کو ہی کیا تھا. ہانیہ، ایبک آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ کا جو دل چاہے وہ سلوک اس کے ساتھ کر سکتی ہیں. اگر آپ چاہیں تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں. نہیں آنٹی پلیز. ہانیہ نے فوراً رمیسا کا بازو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا، کیونکہ وہ ایبک کے ساتھ کمرے میں تنہا رہنے کے خیال سے ہی ڈر گئی تھی. رمیسا نے انتہائی ملامت بھری نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا. اپنا بازو اس کے ہاتھوں سے چھڑا کر
اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کمرے میں اس وقت مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ دروازہ ناک کر کے ملازمہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ ہانیہ، جب میں آپ کو دیکھنے آپ کے گھر گئی تو مجھے خدشہ تھا کہ آپ مجھ سے ملیں گی بھی نہیں، اور ایبک کی ماں ہونے کے ناطے میں بھی برابر کی شریک جرم سمجھی جاؤں گی، لیکن آپ نے مجھ سے مل کر مجھے حیران کر دیا۔ اب ایبک کے سامنے میں نے ایک شرط رکھی ہے کہ یہ آپ سے سب کے سامنے معافی مانگے گا تاکہ سب پر آپ کی بے گناہی ثابت ہو جائے۔ اب آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کب، آج، کل یا کسی اور دن، جب آپ کہیں یہ سب کے سامنے۔ نہیں آنٹی، پلیز نہیں۔ کیوں بیٹا؟ اس نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا اس کے بعد تو یہ اسی سزا کا مستحق ہے۔ آنٹی، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کے لیے انہیں یہ سب کرنا پڑے۔ بلیو می آنٹی، سر نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو پھر بیٹے آپ جو اپسیٹ؟ پتہ نہیں آنٹی مجھے کیا ہو گیا تھا، اس میں سر کا کوئی قصور نہیں، سر نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ جلدی جلدی وضاحتیں دیتی وہ گھبرائی ہوئی رومیسا کے دل میں اترتی چلی گئی۔ ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ انہوں نے اسے ساتھ لگا کر اس کا ماتھا چوم لیا اور بولی، I love you ہانیہ، I really very much love you۔ آنٹی کیا میں اب جاؤں؟ پہلے وعدہ کرو کہ آپ دوبارہ بھی آؤ گی۔ ہانیہ کچھ دیر چپ رہی، پھر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہانیہ کیا آپ کو ایبک چھوڑ کر آ جائے؟ جواب میں وہ خاموش ہی رہی۔ وہ اسے ساتھ لیے پورچ میں آئی۔ ایبک بالکل خاموش تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے فرنٹ ڈور کھولا تو ہانیہ بیٹھ گئی۔ رومیسا نے تھوڑا اندر ہو کر ایبک سے کہا کہ اب مجھے آپ کی کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ ایبک نے ایک نظر ماں پر ڈالی اور خاموشی سے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتا رہا۔ اوکے بیٹے، اللہ حافظ۔ انہوں نے دروازہ بند کیا تو اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ جب گاڑی رکنے پر وہ چونک اٹھی، حیرت سے ایبک کو دیکھا جو بہت سکون سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ ہانیہ اگر اجازت ہو تو کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ کون سی باتیں سر؟ ہانیہ کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ وہ مسکرا دیا اور بولا، ہانیہ میں نے جب فرسٹ ٹائم آپ کو دیکھا تو آپ مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ لو ان فرسٹ رائٹ والا معاملہ تھا۔ دن بدن میں اور آپ کی محبت میں مبتلا ہونے لگا، اور بہت جلد مجھے احساس ہوا کہ معاملہ یک طرفہ نہیں ہے۔ میں خواہاں محبت کے اظہار سے آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ مام سے بات کر کے انہیں آپ سے ملواؤں گا اور تھرو پراپر چینل آپ کو حاصل کروں گا۔ مام سے بات کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی اور بوبی کی شادی میں سب ہی آپ کے دیوانے ہو گئے۔ اس کی شادی کے دوسرے ہی دن ان سب نے مل کر میرا وہ ریکارڈ لگایا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آپ کی آنٹی اور سمانہ نے بھی سب محسوس کر لیا تھا۔ وہ کئی بار مجھ سے ملی اور آپ کی بے راہ روی کے بارے میں قصے سنائے۔ آپ کے بہت سے لڑکوں کے ساتھ فرینڈ شپ ہے، ان کے بھائی ارسم کے ساتھ تو معاملہ بہت آگے بڑھا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان کی باتوں پر یقین آنے لگا۔ میں نے غصے سے آپ کو اذیت دینے کے لیے سمانہ سے انگیجمنٹ کی تھی، ورنہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں ان دنوں بہت زیادہ ڈسٹرب تھا۔ یہ دکھ کہ میں نے دل کی گہرائیوں سے جسے چاہا وہ ایک کریکٹر لیس لڑکی تھی۔ مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا یہ سب۔ جب آپ کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تو ارسم سمانہ کو ساتھ لے کر میرے پاس آیا اور اس نے سب کچھ بتا دیا۔ سمانہ بھی بہت رو رہی تھی۔ اسے آپ کی کنڈیشن سے بہت دکھ پہنچا تھا اور وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھی۔ اسی نے مام کو بھی کلیئر کیا، ورنہ وہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض تھی، اتنی کہ میں نے پہلے کبھی انہیں کسی سے بھی اتنا ناراض ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ سمانہ نے میرے متعلق یہ سب کہا؟ کیوں؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ ہانیہ کے دماغ میں زلزلے سی کی کیفیت تھی۔ اب اسے ایبک کے پل پل بدلتے رویے اور ارسم کے متعلق طنزیہ باتوں کی سمجھ بھی آ گئی تھی۔ اس نے اپنا سر سیٹ کی بیک سے ٹکا دیا۔ کتنے ہی آنسو اس کے گال بھگو رہے تھے، اسے پتہ نہیں تھا۔ وہ تو جب ایبک نے ٹیشو سے اس کے آنسو صاف کرنے چاہے تو وہ ہوش میں آئی۔ اس کے ہاتھ سے ٹیشو لے کر اس نے اپنا چہرہ خود صاف کیا۔ ہانیہ آئی ایم سوری، میرا خیال ہے کہ مجھے آپ کو یہ سب نہیں بتانا چاہیے تھا۔ نہیں سر، آپ نے بہت اچھا کیا مجھے بتا دیا، ورنہ میں تو ساری عمر ہی پریشان رہتی کہ آپ کے یکایک بدلنے کی وجہ کیا تھی۔ اچھا، یعنی ٹینشن تھی میرے بدلنے کی آپ کو بھی؟
اب کہ وہ شرارت سے بولا تو جواباً ہانیہ نے اسے باقاعدہ گھورا تھا۔ ایبک نے مسکراتے ہوئے کانوں کی لوؤں کو چھوا تو وہ بھی ہنس پڑی۔ اچھا ہانیہ، اب دوستی ہے نا ہماری؟ ایبک نے ہاتھ بڑھایا تو ہانیہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ وہ سمجھ کر ہنس پڑا اور بولا، موم کو بتا دو نا کہ آپ کی ناراضگی ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ لاسٹ چانس ہے، اگر آپ آج ہانیہ کو نہ منا سکے تو پھر ہمیشہ کے لیے اسے کھو دیں گے، اور میں آپ کو کھو نہیں سکتا ہانیہ۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا، اور میں آپ کو بہت تھینکفل ہوں کہ آپ نے مجھے اس شرمندگی سے بچا لیا جو سب کے سامنے ایکسکیوز کرنے سے مجھے ہوتی۔ میں تو یہ سوچ کر بھی پسینے میں ڈوب جاتا تھا۔ سر، میں آپ کو شرمندہ کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو پھر آپ اتنی ناراض کیوں تھی ہانیہ؟ جو کچھ آپ نے کیا تھا اس پر مجھے ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کیا؟ اچھا، حالانکہ میں نے کیا تھا؟ وہ اتنی معصومی سے بولا کہ ہانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ یہ اچانک کیسی کلا بازی کھائی تھی اس نے؟ یار، پیار ہی تو کیا تھا آپ کو، اور میرا تو پھر سے وہ سب کرنے کو بھی دل چاہ رہا ہے۔ وہ سرگوشی میں کہتا اس کے قریب ہوا تو اس بار ہانیہ نے اسے دونوں ہاتھوں سے پیچھے دھکا دیا اور تیزی سے مڑ کر دروازہ کھولنے لگی۔ ایبک نے اس کا بازو پکڑ کر واپس کھینچ لیا۔ وہ جس طرح ہنس رہا تھا، ہانیہ سمجھ گئی تھی کہ وہ شرارت کر رہا ہے۔ اس کے اڑتے ہوئے حواس واپس آنے لگے، کیونکہ ایبک نے اسے سچ مچ پھر سے ڈرا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ ہانیہ، کہ میں اپنی موم کو پروپوزل دے کر بھجوا دوں؟ ایکچولی میں چاہتا ہوں کہ اب کسی غلط فہمی کے امکان کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اپنے پاس لے آؤں، اور دوسری بات یہ کہ جس چیز کا ذائقہ معلوم نہ ہو اس کے بغیر تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن جس کے ذائقوں کو چکھ لیا جائے اس کے بغیر رہنا تو بہت مشکل ہے۔ ہانیہ نے حیرت سے اس کا فلسفہ دیکھا اور نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ بہت معنی خیز انداز میں مسکرایا تھا۔ اس کی بات اب ہانیہ کی سمجھ میں آئی تھی۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی اور دروازے کے ساتھ لگ گئی۔ اس کی رنگت دیکھ کر ایبک کے حلق سے بے اختیار قہقہہ برآمد ہوا تھا۔ ہانیہ نے اسے کبھی اتنا کھل کر ہنستے نہیں دیکھا تھا، اور وہ ہنستے ہوئے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسے محویت سے اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے شرارت سے بائیں آنکھ دبائی تو وہ گڑبڑا گئی۔ ایبک، مجھے دیر ہو رہی ہے، پلیز مجھے گھر چھوڑائیں۔ آپ کو چھوڑنے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا ہانیہ۔ اس نے ہانیہ کو اپنے ساتھ لگا لیا اور کہا، سنیں میری دل کی ہر دھڑکن ہانیہ، ساری دھڑکنیں پکار پکار کر آپ کا نام لے رہی ہیں، کان لگا کر سنیں آپ۔ ایبک نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر اس پر اپنی ٹھوڑی ٹکا دی اور دھیرے دھیرے گنگنایا۔ ہانیہ نے سکون سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ محبت کا آئینہ جو بدگمانی کی دھول نے دھندلا کر دیا تھا، اب صاف ہو کر کتنے خوبصورت منظر دکھا رہا تھا۔ محبت کی شاہراہ پر ان دونوں کی زندگی کی گاڑی اب بہت دیر تک رواں دواں رہنی تھی، اور اس بات کا دونوں کو ہی پورا یقین تھا۔